بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے 8 خوابوں کا ذکر کریں گے کہ جس بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یا بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جا چکا ہے، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ بعض حدیث میں ہے کہ صالح مومن کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو قریب کرتا ہے تو اس کو خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخش دیتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، وہ پھر چاہے نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو یا ذکر کی صورت میں۔ قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہیں، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ دل کھول کر جو چاہو مانگا کرو، کیونکہ وہ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ اور اپنے اللہ پر یقین کو گہرا رکھو، کیونکہ بہت ساری دعائیں صرف یقین کی بدولت قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار دعا ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اپنے سجدوں کو طویل کر دیں، کیونکہ اللہ نے بے چین دلوں کی صفا سجدے میں رکھی ہے۔ ناظرین، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ یہ خواب کن لوگوں کو دکھاتا ہے اور کب دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بہت بہت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو انسان کے کیے ہوئے سارے عمل بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ نیک عمل تو کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دعا بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ انسان کو اس کے خواب کے ذریعے بتاتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ کے یہاں کس قدر قبول ہے۔ تو آئیے ناظرین، جانتے ہیں کہ وہ کون سے خواب ہیں جس کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ سب سے پہلا خواب جو دعا قبول ہونے کی نشانی ہے، وہ اپنے آپ کو خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا، اسی حاجت کے ساتھ جسے آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی خواب میں نماز پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ نماز ایک نیک عمل ہے اور اللہ نے آپ کے اس عمل کو پسند فرما لیا ہے، اور خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا۔
कुरान की तिलावत करते हुए देखना, ये इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दुआ कबूल होने की चौथी निशानी ये है कि ख्वाब में खाना काबा को देखना, अल्लाह ताला के घर को देखना, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है या बहुत जल्द अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा लेंगे। दुआ कबूल होने की पांचवी निशानी ये है कि ख्वाब में अंधेरे से उजाले की तरफ जाना, मतलब रोशनी देखना, अपने आप को अंधेरे से रोशनी की तरफ सफ़र करते हुए देखना, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है और आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमा लेंगे। ख्वाब में हरियाली देखना, बागात देखना, ये दुआ कबूल होने की छठी निशानी है कि अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हरियाली खुशहाली की अलामत है और आपने ख्वाब में भी हरियाली देखी है, तो अल्लाह ने आपको ख्वाब के ज़रिए बता दिया कि बहुत जल्द तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ कबूल होने की सातवीं निशानी, ख्वाब में मुर्दे से कोई चीज़ लेना। इसके बारे में कहा जाता है कि मुर्दे को देखना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर आप मुर्दे से कोई चीज़ ले रहे हैं तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दुआ कबूल होने की आठवीं निशानी ये है कि जब आप ये देखें कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ को आम तौर पर ये कहा जाता है कि मुश्किलात की अलामत है, लेकिन आप ख्वाब में ये देख रहे हैं कि आप पहाड़ के नीचे उतर रहे हैं, तो इस बात की बड़ी निशानी है कि आपकी परेशानी ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप मुश्किल जगह से, मतलब पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। आखिर में जाते जाते मैं आपको ये बताती चलूँ कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप हर दूसरे तीसरे दिन ख्वाब देख रहे हो और वो कबूल हो जाए। एक ख्वाब अल्लाह की तरफ से, दूसरा ख्वाब शैतान की तरफ से, तीसरा आपकी सोच और आपका ख्याल होता है, जो आप पूरे दिन सोचते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं। हर ख्वाब का सच्चा होना ज़रूरी नहीं होता, वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो ख्वाब जो बार बार आपको आ रहे होते हैं, आप बार बार वो ख्वाब देख रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि इस ख्वाब के ज़रिए अल्लाह आपको कुछ बताना चाह रहे हैं और वो आपका सच्चा ख्वाब होता है। और आखिर में मेरे साथ इस दुआ पर आमीन कहिए। जाने किसकी आमीन पर अल्लाह ताला कुन कह दे। ऐ कुन के मालिक, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आँखें, जितने भी आंसू, जितनी भी उम्मीद, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर हैं, उनके लिए कोई ऐसा दरवाज़ा खोल दे जिनकी वुसअत उन्हें हैरान कर दे और उन्हें मुस्कुराने की इतनी वजूहात भेज कि वो अगली बार रोएं तो वो खुशी के आंसू हों। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। खुदा हाफिज़।